دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے، ہم نے دیواروں سے ٹکریں نہیں مارنی، جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکریں مارنے کا وہ جائے ٹکر مارے۔ ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے، ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوگی، اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے، ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ اچھا یہ جو بتائیے گا کہ اب آپ کا جو احتجاج ہے جلسے جلوس ریلیوں کی صورت میں ہوگا یا پھر آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں، یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں، آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی، آواز بلند کرنے کی، بیٹھنے کی، سڑک پر چلنے کی۔ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں، ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی، آپ دیکھیں گے یہ صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا۔ ایک منٹ سلمان صاحب، مشرف بی بی رہا ہو کے باہر آ گئی ہیں، کیا وہ پارٹی کی پلیٹ فارم سے سیاست کریں گی اور کیا وہاں کی جگہ پہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی؟ نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کا۔ نہیں جی، علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے، وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ نا نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والے جب باہر نکلتے ہیں انتشار کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے تو اجازت دیں گے، اگر انہوں نے انتشار دوبارہ برپا کیا تو ہم پابندی لگائیں گے؟ دیکھیں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، یہ ریاست کی اور پنجاب حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ٹیئر گیس چلائی جائے، حملے کیے جائیں، پرامن احتجاج کو یہ جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی۔ یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے ایک اتفاقی رائے پیدا کی اور آئینی ترمیم کروا دی، کچھ آپ کے لوگ جا کے وہاں پہ شامل ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم دیکھیں ایک میں روکوں گا آپ کو، اتفاق رائے ہرگز نہیں ہوا، 26ویں ترمیم اغوا کے نتیجے میں ہوئی، جبر کے نتیجے میں ہوئی، لیکن آپ کا سوال میں جی فرمائیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے سر، اب یہ 27ویں آئینی ترمیم قوما انورٹڈ قوما یہی اتفاق رائے ہوا، پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کا ایک سی ایم ہے، وہ آواز دیتے ہیں، سی ایم صاحب تشریف لاتے ہیں اور کوئی موٹیویشنل نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کوئی موٹیویشنل تحریک جو ہے۔ دیکھیں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کوئی صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ اگر ہماری عدالتوں کو بند کیا جاتا ہے، فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، تو یہ ہر پنجابی کے لیے، ہر بلوچ کے لیے، ہر پختون کے لیے، سندھی کے لیے، گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے، آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک حملہ ہے ان کی آدمیت پر، ان کی انسانیت پر، کہ آپ کو ایک بند کمرے میں کوئی میجر کرنل سزا دے اور اس کے بعد آپ سالوں جیل میں پڑے رہیں۔ جو یہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل عدلیہ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اس ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو، ایک خوف کا نظام ہو۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو۔ کیا پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ جو یہ نئی سرگرمی ہے، بالکل امریکن پریزیڈنشل الیکشن بھی قریب ہے، تو کوئی ربط ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا اور یہ کیا؟ نہیں، اس کا کوئی امریکی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ راجہ صاحب، جو آپ نے نوٹسز جاری کیے تھے اپنے منحرف اراکین کو، خاص طور پہ زین قریشی کے حوالے سے بتائیے گا، کیا انہوں نے وضاحت دے دی اور آپ مطمئن ہیں ان کے جواب سے؟ دیکھیں ایک جواب آیا ہے، لیکن ابھی ہم ان کو ہیئرنگ دیں گے، ان کو بلائیں گے، تمام جن لوگوں کو بھی ہم نے شو کاز نوٹس دیے ہیں ان کو بلا کر سنا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ہماری کمیٹی ہے جو یہ ان کو سنوائی دے گی، وہ فیصلہ کرے گی اور یہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سینیٹر بن جاتے ہیں، کس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی سارے قصے سب کے سامنے ہیں۔ اب اگر 27ویں یا 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے منظور کروانا تھا، ووٹ ڈال لیے، 27ویں آتی حکومت منظور کروا گی، تحریک انصاف کیا احتجاج کے ذریعے ساری چیزیں روکنا چاہتی ہے؟ جہاں پارلیمنٹ میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو ان چیزوں کا راستہ کس طرح روکیں گے آپ؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو اغوا کر کے اس پہ دباؤ ڈال کے مار پیٹ کر کے ووٹ ڈلواتے ہیں، دیکھیں پچھلی بار مینگل صاحب کی پارٹی کے ممبران کا واقعہ آپ کے سامنے ہے
کس طرح ایک صاحب کو لایا گیا گاڑی سے، کس طرح نکال کے ان سے ووٹ ڈلوایا گیا، اور جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو ان پہ پھر تشدد کیا گیا، ان سے اس بیان کو واپس لیا گیا اور مینگل صاحب پہ مقدمہ بنایا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جن میں لوگوں سے ووٹ دلوائے جا رہے ہیں۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کو احتجاج میں اٹھنا ہے۔ یہ مذاق صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر اب تنقید نہیں کی جائے گی۔ صاحب ایک بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کو انتشار کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اگر لاہور جلسہ ہوتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دیکھیں وہ ایک اسلام آباد کا واقعہ تھا، قاضی فائز سے ریلیٹڈ، وہاں پہ اسد عمر جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے پارلیمنٹرین جاتے ہیں، وہ اس جگہ جا کے سر یہ کیا میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں یہ آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اچھا فیل ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی جگہوں پہ جا کے جو میسج دیا جاتا ہے، تو یہ جو ایک آپ کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے چیز، نہیں، یہ غلط کیا جا رہا ہے منسلک۔ دیکھیں ہم ایک بہت نظم پر کاربند جماعت ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھتے ہیں، ہماری پوری سیاست ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شرافت کے لیے ہے، احترام انسانیت کے لیے۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو بڑھا کے پیش کیا جائے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ چلیے دیکھیں وہ جو بھی بات کرتے رہے، اس وقت پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے 2 بار ملاقات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اس کے بعد ان پر سختی شروع کی گئی ہے۔ آپ ذرا اس پر بتا دیں کہ کیا سختی اس وجہ شروع ہوئی ہے؟ کوئی ملاقات ان سے کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کرے اور ان سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بے سود ہوگی ملاقات۔ اس لیے عمران خان صاحب میرا خیال ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ مجھے یقین ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جس کا مقصد انہیں ان کے اصولی موقف سے ہٹانا ہو۔ وہ اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ ہم دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے، حکمت سے چلیں گے۔ جو دیوار ہے وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ترقی کے لیے کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور آپ نے ماضی میں بھی، مجھے یاد ہے این آر او کے معاملے میں کیس ہو یا آپ جمہوریت پاکستان کی فلاح کے لیے، تو کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں تناؤ کا مسئلہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے۔ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو، وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر نظام کو درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں، گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ، جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو، آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا، اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت مہربانی۔ یہ بتائیں کہ جتنے مطالبات آپ نے رکھے ہیں ابھی آخری اپنی کسی جملے کے اندر، یہ تمام مطالبات بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے معافی مانگے، یہ تمام کیوں نہ ہو ایسا؟ دیکھیں اگر آئین اور قانون اسٹیبلشمنٹ سے معافی منگوانے کے علاوہ کوئی صلح کا راستہ موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم اس سے تو نہیں ہٹیں گے نا کہ آئین اور قانون پر عمل نہ ہو، آئین اور قانون پہ تو عمل ہو۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے جو اقدام ہیں ان کو ٹھیک کرو، ان کو آئین اور قانون کے تابع کرو، جو ماضی میں کیا برا کیا، لیکن اب آگے ہمیں بڑھنا ہے آئین اور قانون اور شرافت کے مطابق۔ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے سر؟ پارٹی کا کوئی بھی رہنما؟ دیکھیں نہیں، بالکل نہیں، ہمارا اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگ حکومت میں ہیں، ظاہر ہے حکومتی سطح پہ تو معاملات ہوتے ہیں، بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے، لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صاحب کا سائیہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی ترغیب نہیں کی جائے گی، اب نہیں کہ مطلب انہوں نے دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پتا، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، غلط ہے اگر یہ کسی نے کہا ہے۔
جی ہے بالکل ہے، لیکن اصول پہ ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے. اصول کی سطح پہ اصول کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بے اصولی کو مان لو تو وہ ہم نہیں کریں گے.